ایک برونکائٹس تھا، اس کے علاوہ ایمفائسیما، ایستما اور نمونیا تھا۔ آج ہم اس کا لاسٹ ٹاپک پڑھیں گے جو ہے لنگ کینسر۔ لنگ کینسر جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کینسر جہاں پہ بھی ہو اس کی مین کاز یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں ان میں جو سیل ڈویژن ہو رہی ہوتی ہے مائٹوسس، وہ ان کنٹرول سیل ڈویژن ہوتی ہے۔ آپ نے 9th کلاس میں پڑھا تھا کہ مائٹوسس جو ہے اس میں جس وقت بھی گروتھ ہوتی ہے تو جو سیلز ہوتے ہیں وہ مائٹوسس کے تھرو ڈیوائڈ ہوتے ہیں، یعنی جب سیلز نے نمبر میں یا تعداد میں اضافہ کرنا ہوتا ہے تو وہ مائٹوسس کے تھرو انکریز کرتے ہیں۔ لیکن مائٹوسس سے پہلے سیل کے اندر باقاعدہ پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے کہ کس سیل نے کتنی دفعہ ڈیوائڈ ہونا ہے۔ لیکن جو لنگ کینسر ہے اس میں کچھ خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس پروگرامنگ میں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم سٹارٹ ہوتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، تو لنگ کینسر جو ہے وہ ایکچولی کیا چیز ہے؟ اٹ از اے ڈیزیز آف ان کنٹرول سیل ڈویژن ان دا ٹیشوز آف دا لنگس۔ اب جس وقت لنگ کے جو اندر سیلز پریزنٹ ہیں وہ ان کنٹرول ان کی سیل ڈویژن سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اس سے بڑے بڑے میسز آف سیلز بن جاتے ہیں جنہیں ٹیومرز بھی کہتے ہیں۔ اور جب لنگس کے اندر اس طرح کے بڑے ٹیومرز پریزنٹ ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لنگز ہیں وہ اپنا فنکشن صحیح سے پرفارم نہیں کر سکتے، کیونکہ لنگز کو ایکسچینج آف گیسز میں ہیلپ کرنا ہوتا ہے، بریدنگ میں ہیلپ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے انہیں کانٹریکٹ اور ریلیکس ہونا ہوتا ہے۔ جس وقت لنگز کے اندر ٹیومرز پریزنٹ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ صحیح سے کانٹریکٹ اور ریلیکس نہیں ہو سکتے، اور ان کے اندر جو ہوا ہوتی ہے وہ صحیح سے نہ باہر جا سکتی ہے اور نہ پورے طریقے سے اندر آ سکتی ہے۔ اس لیے ہماری جو بریدنگ کی جو ہے صلاحیت وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ اب لنگ کینسر کی بے شمار کازز ہیں، اور باقی سب جو ریسپائریٹری ڈس آرڈرز ہیں ان سب کی طرح جو لنگ کینسر ہے اس کی بھی سب سے جو بڑی کاز ہے وہ ہے سگریٹ اسموک، کیونکہ سگریٹ اسموک جو ہے وہ باقی بھی تقریباً سبھی ریسپائریٹری ڈس آرڈرز کی ایک کاز ہے، کیونکہ سگریٹ اسموک میں بے شمار قسم کے ایسے کیمیکلز پائے جاتے ہیں کہ جو لنگ کینسر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تقریباً 50 جو ہیں وہ کارسینوجنس ہیں، کینسر کازنگ ایجنٹس ہیں سگریٹ اسموک کے اندر۔ نیکسٹ جو اس کی کاز ہے وہ ہے آئونائزنگ ریڈیشن، جیسے یہ جو ہمارا مائکرو ویو اوون ہے جو ہم کچن میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ اس کی ایک کاز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وائرل انفیکشن ہے، اگر کبھی وائرس جو ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے ہمارے لنگس کے اوپر تو اس کی وجہ سے بھی کینسر ہو سکتا ہے، اور ہمیں انفیکشن ہو جاتی ہے اور کافی عرصہ وہ انفیکشن رہتی ہے ہمارے لنگس میں، تو پھر ایٹ دا اینڈ وہ جو انفیکشن ہے وہ چینج ہو سکتی ہے انٹو لنگ کینسر، یعنی وہاں کے جو سیلز ہیں وہ ان کنٹرولڈ ان میں سیل ڈویژن سٹارٹ ہو جاتی ہے جو رکتی نہیں ہے، اور وہاں پہ ٹیومرز بن جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں لنگ کینسر۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسموکنگ جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے لنگ کینسر کے اندر، اور یہ اس کی ایک بہت بڑی کاز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً 50 کارسینوجنز یعنی کینسر کازنگ ایجنٹس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اسموکنگ کرتا ہے کسی گھر کے اندر تو کیا وہ خود ہی افیکٹ ہوگا یا اس کے آس پاس رہنے والے بھی لوگ افیکٹ ہوتے ہیں؟ تو اس کی بیس پہ کہ اگر ایک بندہ خود اسموکنگ کر رہا ہے یا جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں یا نہیں، اسموکنگ کی 2 ٹائپس ہیں۔ ایک ہم کہتے ہیں ایکٹیو اسموکنگ، دوسری ہوتی ہے پیسیو اسموکنگ۔ ایکٹیو اسموکر وہ ہوتا ہے جو خود اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے، اور پیسیو اسموکر وہ ہے کہ جب ایک بندہ اسموکنگ کر رہا ہے اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ سب کے سب پیسیو اسموکرز ہیں، اور وہ ایکٹیو اسموکر سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اس کی اسموکنگ سے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بندہ اسموکنگ کر رہا ہے تو وہ جس سائڈ سے اسموکنگ کر رہا ہے اس سائڈ پہ ایک چھوٹا سا فلٹر لگا ہوا ہوتا ہے، اور جب اسموک اس بندے کے اپنے منہ میں جا رہا ہے اس سے پہلے وہ فلٹر ہو کے جا رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری کیمیکلز جو ہیں وہ وہیں فلٹر کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ لیکن جو برننگ اینڈ ہوتا ہے جس سے سائڈ سے سگریٹ جل رہا ہوتا ہے اس سائڈ پہ کوئی فلٹر نہیں ہوتا، تو جب وہاں سے دھواں باہر نکلتا ہے تو جو پیسیو اسموکنگ کر رہے ہیں لوگ، یعنی جو اسموکنگ کرنے والے کے آس پاس جو لوگ پریزنٹ ہیں وہ سب پیسیو اسموکرز ہیں، تو وہ ان تک جب دھواں پہنچتا ہے تو وہ بغیر فلٹر ہوئے جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی فلٹر نہیں پریزنٹ۔ اس وجہ سے جو پیسیو اسموکرز ہیں وہ زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں بنسبت ایکٹیو اسموکر کے یا اس بندے کے جو خود اسموکنگ کر رہا ہے۔
سگریٹ اسموک جو ہے یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے، اور اس میں تقریباً 4000 ڈفرینٹ کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو نقصان دہ ہیں، اور ان 4000 میں سے جو 50 ہیں وہ کینسر کازنگ ہیں، اور باقی جو ہیں وہ بہت زیادہ زہریلے ہیں، مطلب اگر وہ کینسر کاز نہیں بھی کرتے ہیں تو تب بھی وہ بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں ہمیں۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسموکنگ جو ہے اس کے کون کون سے اور نقصانات ہیں۔ اسموکنگ جو ہے وہ نہ صرف لنگ کینسر کاز کر سکتا ہے بلکہ کڈنیز کے اندر کینسر ہو سکتا ہے، اورل کیویٹی یعنی ہماری ماؤتھ کے اندر جو جگہ ہے خالی جگہ اس کے اندر کینسر ہو سکتا ہے، ہمارے لیرنگس کے اندر، بریسٹ کے اندر، بلیڈر اور پینکریاز، ان سب کے اندر کینسر کاز کر سکتا ہے یہ۔ اس کے علاوہ دوسرا جو اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ایفیکٹ ہے وہ ہے ہمارے سرکولیٹری سسٹم کے اوپر۔ سرکولیٹری سسٹم کو یہ دو طرح سے افیکٹ کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں اس طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جو ہمارے بلڈ کی آکسیجن کو کیری کرنے کی جو صلاحیت ہے، کیونکہ بلڈ کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ یہ اس کے اندر ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہیموگلوبن، وہ آکسیجن کے ساتھ کمبائن کر کے اور آکسیجن کو ہمارے ڈفرینٹ باڈی پارٹس تک پہنچاتا ہے، لیکن اس کی یہ صلاحیت جو ہے وہ سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے۔ وہ کس طرح کہ سگریٹ اسموک کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کاربن مونو آکسائڈ، تو ہمارا جو بلڈ ہے وہ آکسیجن اور کاربن مونو آکسائڈ کے درمیان ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا، یعنی ہماری جو ہیموگلوبن ہے اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو کاربن مونو آکسائڈ ہے یہ اور آکسیجن جو اس میں کیا ڈفرینس ہے، تو وہ بجائے آکسیجن کے ساتھ کمبائن کرنے کے وہ کاربن مونو آکسائڈ کے ساتھ کمبائن کر دیتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب یہ بلڈ جہاں جہاں بھی جائے گا ہماری باڈی میں، وہاں بجائے آکسیجن سپلائی کرنے کے وہ کاربن مونو آکسائڈ دے گا، اور کاربن مونو آکسائڈ ایک انتہائی زہریلی گیس ہے۔ تو اس طرح سے جو انسان اسموکنگ کرتا ہے اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس اسموکنگ کی وجہ سے۔ دوسرا جو ایفیکٹ ہے اس کا سرکولیٹری سسٹم کے اوپر وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بلڈ میں بلڈ پلیٹلیٹس کو انکریز کر دیتا ہے۔ پلیٹلیٹس کا فنکشن یہ کیا ہے کہ وہ بلڈ کو تھک بناتے ہیں، اور اگر یہ جو پلیٹلیٹس ہیں یہ ہمارے بلڈ میں زیادہ ہو جاتے ہیں نارمل نمبر سے، اس کی ایک خاص نمبر ہوتا ہے بلڈ میں، اگر وہاں تک یہ رہے تب تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر پلیٹلیٹ اس سے بھی زیادہ ہو جائیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا۔ اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ جو ہمارا بلڈ ہے وہ نارمل سے زیادہ تھک ہو جائے گا، یعنی وسکس ہو جائے گا، اور پھر ہمارے جو ہارٹ جو ہے ہمارا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ اتنے تھک بلڈ کو وہ پوری باڈی میں پمپ کرے، اور اس سے پھر آرٹیریوسکلیروسس یعنی ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اس سے پھر ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے کوسچن اکثر آ جاتا ہے، ایفیکٹ آف اسموکنگ آن سرکولیٹری سسٹم۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کا ایفیکٹ ہمارے لنگس کے اوپر اس کے علاوہ کون سا ہے، کہ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں لنگ کینسر کے علاوہ ان میں لنگس کے بے شمار اور انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے ایک ڈیزیز ہوتی ہے جسے ٹی بی یا ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں۔ تو اس کا جو چانسز ہیں ٹیوبرکلوسس یا ٹی بی کے ہونے کے جو چانسز ہیں وہ 2 to 4 ٹائمز زیادہ ہوتے ہیں ان لوگوں میں جو کہ اسموکنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نمونیا ہے اس کے چانسز 4 ٹائمز یعنی 4 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسموکنگ جو ہے وہ ہمارے دانتوں کو خراب کرتی ہے، دانتوں کے اوپر نشان سے دھبے سے بن جاتے ہیں براؤن سے کلر کے، اور دانت دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتے، اور ویسے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور ان کے گرنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 2 to 3 ٹائمز زیادہ ہوتے ہیں اس بندے کے جو کہ اسموکنگ نہیں کرتا۔ جو سائڈ باکس میں آپ کے ایک اور کوسچن دیا ہوا ہے کہ سوشل لائف کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ جو بچہ یا کوئی بھی انسان اگر اسموکنگ کرتا ہے تو پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے بچے کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کیونکہ وہ بہت گندا بچہ ہے، وہ اسموکنگ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے انسان کی سوشل لائف بھی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔